بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 76 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی و دینی خدمات۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم ان کی جو علمی اور دینی خدمات ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دینی اور علمی خدمات جو ہیں ان کا دائرہ کار بہت ہی وسیع ہے اور عالمگیر ہے۔ ہر موضوع سے متعلق انہوں نے جو ہے وہ اپنی علمی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تعلیم بھی جو ہے وہ فرمائی ہے، درس و تدریس بھی اور تصنیف بھی، اس کے علاوہ عقائد، اخلاق، تہذیب، معاشرت، احیاء دین اور اصلاح امت، ان سب موضوعات پر انہوں نے جو ہے وہ تصنیفات فرمائی ہیں۔ مگر جو ان کا دینی کام ہے، مجموعی طور پر جو دینی خدمت ہے اور علمی خدمت ہے، اس کو جو ہے وہ دو اس کے پہلو بڑے نمایاں ہیں۔ نمبر ایک تعلیم و تدریس۔ تعلیم و تدریس کے ذریعے سے انہوں نے علماء کی ایک جماعت تیار کی، اور انہوں نے پھر ہندوستان اور ہندوستان کے اطراف میں اسلامی ترویج اور اشاعت میں بڑی ہی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ دوسرا جو ان کا پہلو ہے، بڑا نمایاں پہلو ہے ان کی علمی اور دینی خدمت کا، وہ تصنیف و تالیف کا علمی میدان ہے۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہر موضوع پر جو ہے وہ تصنیفی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تعلیم و تدریس جو ہے وہ 15 سال میں ہی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے شروع کر دی تھی، 15 سال اپنی تعلیم سے فراغت کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ 17 سال کی عمر میں جو ہے وہ اپنے والد کی جانشین بھی ہو گئے، اور مدرسہ رحیمیہ میں مسند تدریس سنبھال لی، اور پھر 12 سال تک جو ہے وہ علوم کی تعلیم و تدریس کے اندر مشغول رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حرمین شریفین چلے گئے، حج کیا، وہاں کے علماء اور مشائخ سے جو ہے وہ استفادہ کیا، اور اس کے بعد پھر واپس جب آئے تو پھر حرمین سے واپسی پر علوم حدیث کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ کام کیا، اور پھر اس میں جو ہے وہ اپنی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اسی کی طرف کر دی، علم حدیث کی تدریس پر۔ حجاز کے اندر جب قیام تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، قیام کے دوران انہوں نے جو ہے وہ حدیث کے جو مشائخ تھے ان سے جو ہے وہ علوم حدیث حاصل کیے، اور پھر یہاں آ کر جو ہے وہ دیگر علوم و فنون کے ساتھ ساتھ حدیث بھی طلباء کو پڑھاتے رہے، اور حدیث میں بھی انہوں نے جو ہے وہ گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ حرمین شریفین سے واپسی کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب تدریس کا دوبارہ آغاز کیا تو خود ہی ساری کتابیں پڑھاتے تھے، اور زیادہ تر توجہ جو ہے وہ علم حدیث پر چونکہ مرکوز تھی، تو علم حدیث کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے ذریعے پھر احیاء دین کا کام کیا، یعنی کہ ساری کتابیں خود پڑھانا، اور پھر اس کے ساتھ علوم حدیث پر بھی ساری توجہ مرکوز کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ احیاء دین کے لیے تصنیف و تالیف کا میدان بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا۔ سب سے پہلے جو علوم قرآن کی اشاعت ہے، اس میں جو شاہ صاحب کا کارنامہ ہے، عظیم کارنامہ ہے، وہ عوامی سطح پر قرآن فہمی کو عام کرنا ہے۔ یعنی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علمی خدمات میں سے جو سب سے نمایاں خدمت ہے، جو عظیم کارنامہ ہے ان کی خدمات میں سے، وہ قرآن فہمی کا عام کرنا عوامی سطح پر، یہ ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ اس وقت کی جو رائج علمی، ادبی اور دفتری زبان تھی، یعنی کہ فارسی، اس میں فتح الرحمن کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا، کیونکہ لوگوں کو قرآن کے جو تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، وہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اور کوئی عربی سمجھتا نہیں تھا، اور جبکہ
ہندوستان کی جو علمی ادبی یا دفتری زبان تھی وہ فارسی تھی، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ قرآن کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور عربی دانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ عربی نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہے وہ قرآنی تعلیمات سے اور اسلامی تعلیمات سے دور رہتے تھے۔ تو اس لیے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کے عوامی سطح پر قرآن فہمی کو عام کیا، اور یہ اس کا مقصد جو ہے وہ اپنے علمی ذوق کو تسکین پہنچانا نہیں تھا، بلکہ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جو کتاب ہدایت ہے اس کی ترویج ہو، اس کی اشاعت ہو، اور عام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ جو کاوش تھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بر صغیر میں عوامی سطح پر قرآن فہمی کی، یہ پہلی کاوش تھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فارسی کے اندر ترجمہ لکھا، اور پھر اس کے بعد اور لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اندر کاوش میں اور لوگ بھی آئے، اور انہوں نے بھی پھر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ تصنیفات کی اور قرآن کریم کے تراجم لکھے۔ اس ترجمہ قرآن کی صحیح جمیلہ کا یہ فائدہ ہوا کہ عام لوگ قرآن خوانی کے مرحلے سے نکل کر فہم قرآن کے شعور سے روشناس ہوئے، یعنی انہیں یہ پتہ چلنے لگا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کا پیغام کیا ہے، اس سے لوگ روشناس ہونے لگے۔ اس کے علاوہ جو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے علوم قرآن پر کتب لکھی ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ مقدمہ فتح الرحمان تو ترجمہ لکھا جو کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے فارسی میں، اس پر علوم تفسیر کے اندر یعنی جو اصول تفسیر ہیں ان کو مقدمہ فتح الرحمان کے نام سے لکھا، اور اس کے علاوہ فوز الکبیر فی اصول تفسیر، یہ بھی اصول تفسیر کے اندر ایک کتاب ہے اور یہ نصاب کا حصہ ہے، درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ فتح الخبیر بما لا بد من حفظہ فی علم التفسیر، یہ بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے علوم تفسیر کے اندر ایک تصنیف فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور تصنیف ہے شاہ صاحب کی، وہ تعبیر الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء، انبیاء کے جو قصص ہیں قرآن کریم کے اندر، ان کے اندر کیا رموز ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی تعویل کیا ہے، اس کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کا جو احیاء فرمایا ہے، خاص طور پر حرمین شریفین سے جب واپس تشریف لائے اور واپس آ کر علم حدیث پر اپنی ساری توجہ مرکوز کی، اور پھر علم حدیث کے لیے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، تو بر صغیر میں علم حدیث کا جو احیاء ہوا ہے یہ بھی شاہ صاحب کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے۔ ایک تو علوم قرآن کی اشاعت، یہ شاہ صاحب کا بڑا کارنامہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بر صغیر میں علم حدیث کا احیاء بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے۔ 1732 عیسوی میں سفر حج سے واپسی کے بعد انہوں نے خود کو علم حدیث کی تدریس اور اشاعت کے لیے وقف کر دیا، اور تمام عمر پھر اسی میں گزار دی، یعنی جب سے وہاں سے واپس تشریف لائے حرمین سے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ساری زندگی تدریس اور اشاعت کا کام ہی کیا ہے۔ اس سے پہلے تو سارے علوم و فنون خود شاہ صاحب پڑھایا کرتے تھے مدرسہ رحیمیہ کے اندر، جب وہاں سے واپس آئے خود کو جو ہے وہ علم حدیث کے لیے وقف کیا، تو اس کے بعد پھر علم حدیث پر کچھ کتابیں بھی لکھی، اور باقی جو علوم تھے پھر وہ دیگر اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیے، ہر فن جو ہے وہ کسی شخص کو دے دیے، ایک فن ایک شخص کو، ایک دوسرے کو، ایک تیسرے کو، اس طرح سے فنون تقسیم کر دیے، باقی اپنی عمر اسی میں گزاری علم حدیث کی تدریس اور اشاعت کے لیے۔ تو علم حدیث پر حسب ذیل کتب لائق ذکر ہیں جو کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لکھی ہے۔ المصوّع من المعطّا اور المصفّع شرح معطّا، یہ دونوں جو ہے معطّا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے حدیث کی مشہور، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب بھی پہلے اسی کتاب کے بارے میں تھا، جب سے صحیح بخاری آئی تو پھر اصح الکتب بعد کتاب اللہ جو ہے وہ صحیح بخاری کو کہا جانے لگا، لیکن اس سے پہلے یہ المعطّا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کہا جاتا تھا۔ تو یہ دونوں جو کتابیں ہیں، المصوّع من المعطّا، المصفّع شرح معطّا، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیفات ہیں جو کہ علم حدیث پر انہوں نے
تصنیف फरमाई है। इसके अलावा शरह तराजिम अब्वाब सही बुखारी, ये भी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला की किताब है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, ये भी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला की किताब है। इसके अंदर जो है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर दीगर उलूम भी हैं, लेकिन इल्म हदीस के मुतालिक भी काफ़ी मुफस्सल बहस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाई है। और जो उसूल हदीस हैं या जो अस्मा और रिजाल है या इसके अलावा दीगर जो इल्म हदीस से मुतालिक जो मबाहिस हैं वो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाई है। तो ये भी इल्म हदीस पर एक जो है वो गिरा कदर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला का काम है। इसके अलावा अल इरशाद इला मुहिम्मातिल इस्नाद जो है, ये भी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला की किताब है जो कि इल्म हदीस पर है। और इसी तरह इसके साथ साथ अल अरबईन भी है जो कि शाह साहब रहमतुल्लाह ताला की किताब है। इसके अलावा अल फज़्लुल मुबीन फिल मुसलसली मिन हदीस नबील अमीन, ये हदीस मुसलसलात के अंदर हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला की एक गिरा कदर तसनीफ़ है जो कि इल्म हदीस पर हज़रत शाह साहब ने तसनीफ़ फरमाई है। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला की इल्मी और दीनी खिदमात का पहला हिस्सा जो है वो तफसील से पढ़ा है। यानी कि जो शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने उलूम कुरान के अंदर, उलूम कुरान की इशाअत के अंदर जो दीनी और इल्मी खिदमात सर अंजाम दी हैं, और इसके अलावा उलूम हदीस के अंदर जो उनकी खिदमात हैं उसकी तफसील पढ़ी है। और दूसरा हिस्सा हम अगले सबक में पढ़ेंगे। हमारे अगले सबक का उन्वान होगा शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला की इल्मी और दीनी खिदमात हिस्सा बा, यानी कि इसका दूसरा हिस्सा हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।